بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حکم النظر الی المخطوبہ منگیتر کو دیکھنے کا حکم۔ عزیز بزرگوں، نکاح کا بیان چل رہا ہے اور نکاح کے تعلق سے جو چیزیں پیش آتی ہے شریعت کی روشنی میں اس کے متعلق چند باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی کہ نکاح کے لیے لڑکا کیسا ہو، لڑکی کیسی ہو، رشتہ بھیجنے کے آداب اور احکام کیا ہے۔ اب ماں باپ نے رشتہ بھیجا ہے تو اس کے بعد لڑکا اور لڑکی کے سامنے دونوں چیزیں ذکر کر دی ہے، یعنی لڑکی کو لڑکے کے متعلق بتلا دیا گیا ہے، لڑکے کو لڑکی کے متعلق بتا دیا، لڑکی کو لڑکے کے متعلق بتا دیا ہے، تو کیا اب ایک دوسرے کو دکھا بھی دینا چاہیے؟ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ یعنی منگیتر کو جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اس کو دیکھنے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک تو یہ بات میں ذکر کروں گا آج۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ جب ایک چیز طے کر لے وے تو اس کے متعلق اپنے بچوں کی رضامندی بھی معلوم کر لے وے، یعنی کسی جگہ رشتہ ماں باپ کو پسند آ گیا، طے کر دیا، تو اپنے اولاد کی رضامندی بھی معلوم کر لے وے۔ دو باتیں۔ تیسری بات جو اکثر نکاح میں اور رشتہ طے ہونے کے وقت پیش آتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ، کہ وہ ایسے موقع پر استخارہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ بھئی استخارہ کر لے۔ استخارہ کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے استخارے کو کیا سمجھا ہے اور شریعت استخارے کو کیا کہتی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، منگیتر کو دیکھنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو شریعت اسلام نے اجنبی عورتوں کی طرف نگاہ کرنے کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنے کو یہ منع کیا ہے، ناجائز کہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ منگیتر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اجنبی ہے، غیر محرم ہے، جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا، لیکن ایک عظیم مقصد اس کے ساتھ اب جڑا ہوا ہے کہ آئندہ چل کے ان دونوں کا نکاح ہونے ہی والا ہے۔ ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے وے، تو شریعت کے حساب سے اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے، دونوں اجنبی ہے آج، لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور یہ واقعہ ہے، لہذا شریعت میں غور کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منگیتر کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ حدیث بھی ہے اس کے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو یہ خبر دی کہ میرا ایک انصاری عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ لو، جاؤ، اس لیے کہ انصار عورتوں کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ یہ دے رہے ہیں، صحابی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اسے ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نکاح کرنا تھا، انہوں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مغیرہ کیا آپ نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں حضور، دیکھا تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیکھ لو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تم میں الفت اور محبت زیادہ پیدا ہو جاوے بعد میں جا کر۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت کو
پیغام نکاح دے، یعنی کوئی عورت کو تم نکاح کا پیغام دے رہے ہو اور ممکن ہے کہ اسے دیکھنا، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے، نکاح کا باعث ہوگا، یعنی اس کے ذریعے سے اور جلدی وہ نکاح کر لے گا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان روایات کی روشنی میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ اب دیکھنے کی حدود کیا ہے؟ دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھنے کو کہ دونوں کو ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا جاوے اور اس کے بعد وہ پوری داستان اور پوری کارگزاری وہ اپنی ساری ایک دوسروں کو سنا دیوے اور بات چیت کر لے خوب دل کھول کر، اور پھر آگے جو ہے مسئلہ۔ دیکھیے، شریعت دیکھنے کو کتنا کہتی ہے؟ صرف اتنا دیکھنے کی اجازت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے چہرے پر ایک مرتبہ نظر پڑ جاوے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر یا پیر پر بس ایک مرتبہ نظر پڑ گئی، بس کافی ہے۔ بس اتنا دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی ظاہری اعضاء کو، جو اعضاء نظر آ رہے وہ ایک مرتبہ۔ اچھا، یہ دیکھنا بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہی ہے، اور وہ کہ ابا آپ جہاں کہیں، امی آپ جہاں کہیں میں تیار ہوں، مجھے کوئی اس میں شکایت نہیں ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیکھے۔ ہاں، لیکن حضور کی ترغیب ضرور ہے، حضور نے ان حدیثوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی منگیتر کو دیکھ لینا چاہیے، اور اس کے متعلق جب دیکھیں تو صرف دیکھنا ہی کافی نہیں ہوگا، ایک آدھ مرتبہ اس سے میٹنگ کر لو، اس سے بات چیت کر لو، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لے وے۔ تو میں یہ کہتا ہوں پوری زندگی نکل گئی ہے، سمجھ پائے ہیں ابھی؟ دیکھیے، یہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو ساری ڈیٹیل لڑکی کی معلوم کرنے، بھئی ظاہر سی بات ہے کہ بھئی لڑکا خود پہلی میٹنگ میں آ کے آستین چڑھا کے تھوڑی بیٹھے گا، سگریٹ ہاتھ میں لے کر تھوڑی بیٹھے گا، وہ تو بات تمیز نمازی عبادت گزار بن کے آئے گا، اور لڑکی بھی اسی طریقے سے تمیز تہذیب سے بات کرے گی، اور اسی طریقے کا معاملہ ہو۔ تو جتنی بھی تحقیق ریسرچ جو ہوگی، یعنی چاہے لڑکے کی کرنی ہو لڑکی کی کرنی ہو، تو وہ سب اس کے محرم کے ذریعے سے، لڑکیوں کے ذریعے، اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے سے اس کی ساری ریسرچ ہم نے ساری تحقیق کر لی ہے، لڑکے والوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لڑکی والوں نے ساری ریسرچ کر لی ہے، اب بس تم ایک نظر ڈال دو خالی بس، اور وہ بھی کوئی میٹنگ کرنا ضروری نہیں، کسی کے یہاں اچانک سے پہنچ گئے، یا اسی طریقے سے کسی جگہ اچانک سے اس پر نظر پڑ گئی، یا اسی طریقے سے اچانک سے ایک نظر اس پر پڑ گئی اور دیکھ لیا، تو بس اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ساری کے ساری چیزیں ان سے گفتگو ہو جاوے، لڑکا لڑکی ان کو زندگی آپس میں گزارنی ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھ لے، ایک دوسرے سے بات چیت کر لے۔ اچھا، بات چیت کا سلسلہ پھر وہ چالو کے چالو ہی رہے گا، منگنی میں بھی، اور منگنی ہو جانے کے بعد بھی رشتہ ابھی تو طے ہوا ہے۔ رشتہ طے کیسا ہوا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اٹکاؤ، یعنی ابھی تو RAC کے اندر بھی نہیں ہے، وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر آیا ہے۔ کنفرم تو نکاح کے بعد ہوگی، ابھی تو وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر ہے، تو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ اس سے میری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، اب کسی یہاں سے باہر نہیں نکالے گا میرے کو، تو پھر بات چیت بھی کر رہے ہو۔ اچھا، سب سے ابھی اس زمانے میں تو کیا ہو گیا، سب سے پہلا تحفہ اور گفٹ ہی فون پہنچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندر مولانا کے بیان اور قرات تو بھیج کی نہیں ہوگی، بلکہ کہ آپ اس کو سننا، اچھی اچھی کتابیں میں نے ڈال دی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بھئی دیا ہی اس لیے ہے کہ بس اب تو دل کھول کے گناہ کریں گے، گھر والوں کے سامنے گناہ کریں گے۔ اللہ حفاظت فرماوے اس کے ذریعے سے۔ ورنہ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ تو ایک ایسا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان جو اس وقت سماج میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس وجہ سے کہ ان دونوں میں محبت پیدا ہو جاوے، یا اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کو سمجھ لیوے، تو یہ چیز تو نکاح کے بعد بھی بس عورت کے ساتھ تو انسان کو سیٹ ہو جانا ہے،
نکاح کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب انسان بغیر کسی سخت مجبوری اور عذر کے وہ رشتہ توڑتا نہیں ہے. ورنہ منگنی کے اندر تو ذرا بات بگڑی تو یہاں کے پوٹلے یہاں، یہاں کے پوٹلے یہاں. کیوں؟ آپشن کھول دیا ہے ابھی ہم نے کہ بھائی کچھ نہ کچھ آپشن اس میں نکل سکتا ہے. کیوں؟ بھائی لڑکا تو پھرانے نہیں لے جاتا ہے تو وہ اس کا دھنی ہو گیا، شوہر ہو گیا اس کا. یا لڑکی کو بلاتے ہیں تو وہ آتی نہیں ہے اس کے سسرال میں. بھائی کہاں کا سسرال؟ کیسا سسرال؟ کون سا سسرال؟ منگیتر ہے صرف وہ، ابھی جائز نہیں ہوا اس کے لیے دیکھنا یا اس طریقے سے کرنا. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ منگنی کے اندر بہت زیادہ میل جول یا بہت زیادہ بات چیت کرنے کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر انبن ہوئی تو فوراً رشتے ٹوٹ جاتے. ہاں پھر سوال کریں کہ بھئی اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھ لیوے یا جان لیوے یا ہو جاوے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے منگنیوں کے اندر ایک سال، دو سال، تین سال گزارا، پھر ان کے تو شادی کے بعد لیلا اور مجنوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. انہوں نے تو بہت زیادہ سمجھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر سمجھنا ہی تھا تو بھئی سمجھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ اب ان میں تو کوئی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے تھی. معلوم ہے اس سے بات کہ شریعت سے ہٹ کر جو کام کریں گے وہ غلط ہی ہوگا، وہ بالکل درست ہوگا ہی نہیں. اس لیے یہ سب چیزوں کو نکاح کے بعد کے لیے رکھیں. نکاح کے بعد لے جائیں، گھمائیں پھرائیں، کھلائیں پلائیں، بہو ہوئے آ رہی ہے جا رہی، یہ سب چیزیں درست ہے. باقی نکاح سے پہلے ان چیزوں کا خاص طور پر ہم احتیاط کریں. تو الغرض بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ منگیتر کو دیکھنا. اچھا لڑکا لڑکی دونوں کا یہی حکم ہے، یعنی جس طریقے سے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے لڑکی بھی لڑکے کو ایک نظر دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے دیکھنا جائز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو جو چیز پسند ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے ایک عورت کے لیے، تو عورت بھی تو چاہتی ہے اپنے لیے کہ میرا شوہر ایسا ہو. تو اس چیز کی گنجائش ہے، اس چیز کی اجازت ہے کہ ایک نظر دیکھ لی جاوے. ورنہ سمجھنا، سمجھانا یا اسی طریقے سے ان کے حالات معلوم کرنا، وہ سب کے سب جو ہوں گے وہ لڑکے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے کریں گے. یہ سب فالتو کی باتیں کہ یہ ان سے بات چیت کر لے وے، یہ سمجھ لے وے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مل لیں گے، ملاقات کر لیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ سب فالتو کی چیزیں ہیں. اصل میں مغربی تہذیب، مغربی کلچر سے آئے. وہاں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یورپ کنٹریز میں انہوں نے کیا سمجھا، شادی بیاہ کو تو انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. اور کس طرح اگر کوئی شادی بیاہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے کہتے ہیں ہم لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں گے، یعنی چند دنوں تک ہم میاں بیوی کی طرح رہ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، ساتھ میں سوئیں گے بھی، ساتھ میں سب کچھ کریں گے. اگر ایڈجسٹ ہوتا ہے تو شادی کریں گے. اچھا شادی کریں گے یعنی ان کو پہلے سے ہی گفٹ مل چکا ہوتا ہے، یعنی بچے پہلے ہی ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ لیو ان کے اندر رہ رہے سب کچھ ہو رہا ہے، صحبت بھی ہو رہی ہے، زناکاری بھی ہو رہی ہے، بدکاری بھی ہو رہی ہے. تو وہ سارے کلچر سے متاثر ہو کر بعضے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ مغرب میں تو ہر چیز جا کر ڈوب ہی جاتی ہے، سورج بھی وہاں تو غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں کی چیز نہ لی جائے. لینی ہے چیز اور کسی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. شریعت بہت پاکیزہ ہے اور بہت عمدہ ہے اس چیز میں. تو ایک نظر بس دیکھنے کی اجازت ہے. تو اس کا نیا وہاں نام دیا لیو ان ریلیشن شپ، اور ہم نے اس کا نیا نام یہاں پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی منگنی کے اندر بات چیت کر لے وے، یہ سارے ایک دوسرے کو. اچھا بعض لوگوں کی منگنیاں صرف اس وجہ سے ٹوٹتی ہے کہ لڑکا پھرانے نہیں لے جاتا اور لڑکا بات چیت نہیں کرتا ہے. یعنی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو صرف اس وجہ سے منگنی کو توڑ رہے ہیں کہ لڑکا پھرانے نہیں لے جاتا ہے اور لڑکا بات چیت نہیں کرتا ہے. بالکل حرام کام پر تلے ہوئے ہیں اور حرام کام پر چاہتے یہ ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اسی چیز پر. اچھا ماں باپ اس حرام کام کو دیکھ کر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں آتا بھی ہے، پھرانے بھی لے جاتا ہے، راؤنڈ بھی کھلاتا ہے، ابھی منگیتر ہے صرف اس میں بھی، یہ جائز نہیں ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات جو میں نے ذکر کی وہ یہی ہے کہ ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. ایک بات. دوسری بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب رشتہ اگر کسی جگہ طے کر دیوے تو ان کی رضامندی بھی معلوم کر لیوے. رضامندی کس طریقے سے لڑکا اور لڑکی کی معلوم کر دیوے؟ جیسے لڑکا ہے
تو اس کا کوئی بھائی ہے یا اس کا کوئی دوست ہے جس سے وہ بے تکلف ہے، یا بعض مرتبہ باپ خود ہی بہت فری ہوتا ہے بچے سے، تو وہ خود ہی اس کے دوست کی طرح ہوتا ہے، تو وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ بیٹا یہاں ارادہ ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے ابا کوئی بات نہیں، آپ طے کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بالکل اس کی رضامندی ہے۔ یا لڑکی اپنی ماں سے کلوز ہے، اپنی بہن سے کلوز ہے، یا اسی طریقے سے اپنی کزن سے جو ہے وہ کلوز ہے، یا اسی طریقے سے اس کی سہیلیوں کے ساتھ وہ بے تکلف ہے، تو ان کے ذریعے سے ان کے معلوم کر لے ہوئے اجازت کو، اگر اس کی اجازت ہے، یعنی اگر اس کی رضامندی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر دیجئے، تو بہتر ہے کہ پھر کر دیا جاوے۔ لیکن اگر اس کی رضامندی نہیں ہے، جیسے کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے اور اس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے دنیاوی حساب سے، مثال کے طور پر مان لیجئے بہت پڑھی لکھی ہے، اب ایسا لڑکا اس کے لیے پسند کر دیا ہے کہ جو 8 چوپڑی بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، لیکن خاندان اس کا اتنا اونچا ہے کہ ایسی چوپڑیوں کی کئی 10 دکان وہ لگا سکتا ہے، فیکٹریاں کھول سکتا ہے، تو پھر ماں باپ نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بھائی گھر اچھا ہے، نب جائے گا، پڑھائے گا، کیا کرنا ہے، لیکن وہ لڑکی جس خود کیٹیگری کی ہے اس کے مطابق وہ نہیں بیٹھ رہا ہے، حالانکہ وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف وہ بعض مرتبہ نہیں کرتی، لیکن اس کی خود کے اسٹیٹس کے مطابق وہ لڑکا نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اب ایسے موقع پر لڑکی کے بیٹا اس طریقے کا معاملہ ہے، اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو نہ کرے۔ اس لیے دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کوئی بھی نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کے کوئی بھی نکاح کیے ہیں تو میں نے وہ سارے کے سارے الا بوحی من السماء، آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اس کے بعد میں نے کام کیا ہے، چاہے کوئی بھی نکاح ہو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کے رشتے کا پیغام بھی تو آسمان سے آیا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ کائنات ہے، آپ خود طے کریں گے تو اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے امتی کے لیے تو بہتر ہی کریں گے، اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا علی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اجازت، اس کی رضامندی معلوم کر لی جاوے کہ بھئی وہ خوش ہے کہ نہیں۔ اس لیے ایک باریک نقطہ آپ سمجھے، قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر کو کہا کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے کپڑا، اور بیویوں کو کہا کہ یہ تمہارا لباس ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس اور کپڑا کہا۔ بچپن میں آدمی جب دیکھیے لباس کہنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا ہے، بہت ساری حکمتیں۔ ایک اہم حکمت یہاں پر جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی پسند کا لباس پہنتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو گئے، تو بھائی ہم خود اپنی پسند کا لباس لاتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں کہ امی مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یا امی اگر لے آئیے، ابا اگر لباس لے کر آ گئے ہیں تو اگر بچے کو پسند نہیں ہے تو اس کو چینج کروا دیتا ہے کہ امی یہ نہیں، یہ ڈیزائن مجھے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، جس طریقے سے لباس کو پسند کرنے کا حق ایک عمر کے بعد انسان کو پہنچتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کو بھی ایک دوسرے کی پسند کرنے کا حق، راضی ہونے کا ایک دوسرے سے حق ان کو بھی ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ تھا پہلے معاشرے میں، اب بھی بعض خاندانوں میں یہ چیز ہوتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس طے کر دیا ہے آپ کا رشتہ تو اب یہاں کرنا ہی پڑے گا، ہماری ناک کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال، ہم نے بچپن میں طے کر دیا تو ہمارے خلاف، تو نافرمان ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، اس کو حق بنتا ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ اگر وہ منع کر دے، ہاں ماں باپ اتنا ضرور اس کو اعتماد ملے سے بیٹا اچھا رشتہ ہے آپ کر لیجئے، آپ کے لیے بہتر، ہم آپ کا کیسے برا کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں کریں گے، وہ ان کے لیے بہتر ہی کریں، لیکن بیٹی کی بھی بات کو سن لے کہ اس کے منع کرنے کی وجہ کوئی معقول ہے، کیوں منع کر رہی ہے، ورنہ بعض مرتبہ منع کرنے کی وجہ غیر معقول ہوتی ہے، یعنی صحیح نہیں ہوتی ہے، کیوں منع کر رہی ہے؟ اس لیے منع کر رہی ہے کہ اس کا دل کسی اور جگہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی اور جگہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے تو یہ چیز تو درست نہیں، لیکن اس کی منع کرنے کی وجہ بالکل معقول ہے، سمجھ میں آنے والی کہ ابا دیکھیے تو صحیح کہ وہ نہیں پڑھا ہوا ہے، میں پڑھی ہوئی ہوں، تو ذرا آپ اس چیز کا بھی تو خیال رکھیں، حالانکہ رشتہ نبھنے میں تو یہ بھی نہیں بجائے گا، اللہ نے اگر چاہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
لیکن بیٹی کی رضامندی بھی تم. اور بعض جگہ لڑکوں کے ساتھ بھی اس چیز کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی ماں باپ زبردستی کرتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں کہ اچھا بعد ماں باپ تو مرنے پر اتر جاتے ہیں کہ اگر تو نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا تو میں تیرے ساتھ کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, سوؤں گا نہیں, بات چیت نہیں کروں گا, یا اسی طریقے سے میں جاتا ہوں کودتا ہوں یہ کرتا ہوں. تو اس چیز میں تھوڑا شریعت کو دیکھ لے. تو الغرض اگر رشتہ ماں باپ طے کر رہے ہیں تو ساتھ میں رضامندی معلوم کر لی جاوے بچوں اور بچیوں کی. لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی زیادہ تر کو بات, اس لیے تو اب تو خود ہی لڑکے پسند آ کر کے بتا دے کہ امی وہ پسند ہے وہاں بھیج دو نے رشتہ, یا امی وہاں پسند ہے مجھے کہ وہ وہاں پر اس خاندان میں مجھے پسند ہے رشتہ آپ کر دو نے. اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کر دینا چاہیے. اگر یہ بھی اگر ٹھیک ہے, یعنی اگر دونوں خاندان اگر میچ ہو جاتے, لڑکا اگر آپ کے حساب سے پورا اترتا ہے, آپ کے حساب سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جتنا اس کو کہہ رہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی آپ نے چیک کر لی, یعنی ایسا ہی داماد آپ کسی اور جگہ ڈھونڈنے جاتے تو اسی کے برابر ڈھونڈتے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, یا اسی طریقے سے کوئی چرسی نہیں ہے, کوئی پیکڑ نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے, تو وہ ٹھیک ہے کہ کر دی جاوے. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ اس کے مناسب نہیں ہے, پسند کر کے تو آ گئی ہے یا پسند کر لیا ہے اور لڑکی اس کے مناسب نہیں ہے, اس کی سماج کے اندر امیج بالکل خراب ہے, یا اسی طریقے سے غلط اس کے تعلقات ہے, یا اور کوئی بری وجوہات اس میں رہی ہے, تو ماں باپ پھر ایسے موقع پر اولادوں کو سمجھائیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو ایسی صورت میں مانیں. اچھا ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے, امی میرے کو تو اس سے لو ہو گیا ہے, پیار ہو گیا ہے, عشق ہو گیا ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں, تم کچھ بھی کر لو بس مجھے تو وہ لانی ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جتنے بھی عشق کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کی صحیح نصیحت کو سمجھنا نہیں چاہتے. اگر وہ غلط ہے, یعنی پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کے مناسب بیٹھتا ہے تو خواہ کے لیے پھر آگے پیچھے نہ کھینچے, ورنہ اس کے نقصانات کیا ہوتے بعد میں چل کے پتہ چلتے. جس جگہ شادی کر کے بھیج دی اب اس کا وہاں دل لگ ہی نہیں رہا ہے, اب اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ابھی تک ہے, یا اسی طریقے سے وہ وہاں غلطی کر رہی ہے تو اخیر میں جا کے ٹوٹ کے پھر اس سے پہلے ہی وہیں پر کر دی جاوے تو بہتر ہوگا اگر مناسب ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, ایک تو یہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. یا اسی طریقے سے دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر وہ مناسب جوڑا ہے اور مناسب رشتہ ہے تو ماں باپ کی باتوں کو ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ایسے موقع پر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. خواہ کے لیلا مجنو کے چکر میں نہ پڑے, عشق معشوق کے چکر میں نہ پڑے, اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کرے. اپنے ماں باپ سے یہ جائز نہیں ہے ماں باپ سے محبت, بلکہ اس محبت کے اوپر ثواب کا وعدہ ہے, اس محبت کے اوپر گناہ کے مٹنے کا وعدہ ہے. تو الغرض ایسے عاشقوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنوں سے ایسی محبتوں کو مٹائیں اور ماں باپ کی باتوں کو مانیں. اچھا کہتے بھی ہے بعض لوگ کہ ہمارے دل سے تو وہ نکلتی ہی نہیں ہے, کتنی بھی میں کوشش کر لوں. کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے فوٹو دیکھیں گے بار بار, کبھی میوزک لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ بہت دل ٹوٹا ہے, میں ایسے گانے سن رہا ہوں کہ دل ٹوٹنے والے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکالنا ہی نہیں چاہتا ہے. اگر آپ اس چیز سے بالکل ہی نکلنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کرے سب سے پہلے کہ ساری چیزوں کو اس کی ڈیلیٹ کرے, ختم کرے, تصویروں کو نکالے, اپنے ذہن کو پاک صاف, اور انشاءاللہ کچھ دن میں ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جتنی بھی کسی سے محبت ہو, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ایک وقت کے بعد تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے نا. ظاہر سی باتیں ختم ہو جاتی ہے محبت. تو جب کوئی آدمی نکالنا چاہتا ہے محبت کو تو انشاءاللہ وہ نکل جاتی ہے, لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. تو الغرض دوسری بات جو میں نے ذکر کی, اولاد کی رضامندی معلوم کر لینی چاہیے. تیسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی شادی بیاہ کی جب بات چل رہی ہو, رشتہ ادھر سے آیا ادھر بھیجا, تو ایسے موقع پر لڑکے والے یا لڑکی والے عام طور پر ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, وہ ہے استخارہ. دیکھیے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھنا. میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ورنہ ہوتا ہے یہ اتنا سمجھا دے پھر بھی مسئلہ گھوم پھر کے وہی آتا ہے بار بار. اتنا بار سمجھایا, اتنا ڈیٹیل سے سمجھا, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ 100 مرتبہ آئیں گے پھر بھی میں بتاؤں گا,
کوئی حرج کی بات. لیکن کسی چیز کو ذہن میں بٹھائے کہ کیا ہم سے کہی جا رہی ہے شریعت کی بات. بھئی استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک چٹھی نکالنا، انعام کھینچنا. ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے انعام کھینچنا یا خبر معلوم کرنا، یا یوں سمجھ لیں ٹوس اچھالنا کہ بھئی ٹوس اچھالیں گے تو کانٹا آئے گا کہ باغا آئے گا، یعنی یہ آئے گا یا یہ آئے گا، بھئی یہ ہوگا یا یہ ہوگا. استخارے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. ہم کیوں کرتے ہیں استخارہ؟ کہ مفتی صاحب بتاؤ نے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، تو یہ استخارہ بھائی کیوں کرنا ہے؟ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ فیکٹری میں کھولا، اچھا ہوگا کہ میرے لیے برا ہوگا. تو بھائی یہ کوئی ہم جوتشی تو کھول کے نہیں بیٹھے یہاں پر کہ یہاں پر آپ کو، بلکہ وہ بھی برا ہے، وہ غلط ہی ہے بالکل. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا، جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا اس کی بات کو مانا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو کوئی غیب کی خبر بتانے والے تو ہیں نہیں ہم، یا اسی طریقے سے آپ خود تو غیب کی خبر نہیں جان سکتے. اچھا بعض مرتبہ ہوتا ہے خواب آتے ہیں، کالا آ رہا ہے، پیلا آ رہا ہے، لال آ رہا ہے، ہرا آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی پانی دیکھ رہا ہے، کوئی آنکھ دیکھ رہا ہے. اصل میں ایک قسم کا خیالات ہم ذہن میں بٹھا لیے ہوتے، ایک قسم کی چیز ہے خیالات، تو پھر اسی کے مطابق ساری چیزیں آنے لگتی ہے. جیسے ایک چیز ہماری جب کرنے ہی کا ارادہ ہے تو اس کے بعد جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اسی کے متعلق چیز آئے گی. پھر گھاس بھی آئے گی، چارہ بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، وائٹ بھی آئے گا، اچھا بھی آئے گا، باغ میں بھی پھریں گے. تو وہ کرنے کا ارادہ. جیسے میں ایک بات آپ سے ذکر کروں کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو کرنے کا جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اسی کے پازیٹیو پہلو وہ نکالنے لگ جاتا ہے، اور جب نہیں کرنا ہے تو اس کو نیگیٹو پہلو. جیسے ایک مثال کے طور پر بھئی ہمیں آپ کو سفر کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، مثلا بمبئی جانا ہے. بمبئی جانے کے 3 طریقے ہیں. یہاں سے اگر ہم جائیں یا تو ہوائی جہاز سے جائیں، یا ریل گاڑی سے جائیں، یا بائی روڈ گاڑی لے کر، 4 پہیہ گاڑی لے کر چلے جائیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں، تینوں سفر ہیں اور تینوں کے اپنے فوائد ہیں، تینوں کے اپنی ایک خاص چیز ہے. بھائی یہ چیزیں اس میں حاصل ہوگی. بھائی پلین کا سفر، بھائی اس میں وقت بچے گا، یا اس ٹرین کا سفر کہ بھائی اس میں چل پھر سکتے ہیں، اور گاڑی کا سفر بھائی خود کی کار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارا اگر سفر بنا ہے بھئی ہمیں جانا ہے پلین کے ذریعے سے، تو اب ساری پازیٹیوٹی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی. بھئی پلین کا سفر ہی بہت اچھا ہے، چاہے ایک مرتبہ خرچہ ہوتا ہے لیکن کتنے جلدی پہنچ جاتے ہیں، کتنے آرام سے پہنچ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جلدی سے کام. اور اچانک سے اگر فلائٹ کینسل ہوئی اور اس کو بائی روڈ جانا پڑا تو پھر کیا کہتا ہے، نہیں گاڑی کا سفر بہت اچھا ہوا، کیونکہ اس میں آرام بھی ہے، جہاں اپنے چائے کھڑی کر سکتے ہیں اور تھوڑا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے ذہن کے اندر ایک چیز پازیٹیوٹی بٹھائی، تو اب اسی کے مطابق سارے خیالات ہمارے جمتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی کسی بھی چیز کے متعلق معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس چیز کے متعلق ہم نے ذہن میں بٹھا لیا تو اسی کی پازیٹیوٹی. اچھا استخارہ کرنے کے اندر بھی کب کرنا ہے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، اور استخارہ کا مطلب پہلے سمجھ لیں. استخارہ بس ایک دعا ہے، استخارہ بس ایک دعا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا یہ کام بہتر کر دیجئے. اب وہ کام ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا، بس یہی ہے استخارہ. اللہ سے بس بندہ مانگ رہا ہے اللہ یہ رشتے کے اندر جو بھی خیر ہو ہمیں عطا فرما دیجئے. اب وہ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا معاملہ. تو استخارہ نام ہے صرف ایک دعا کا، اور استخارہ اصل میں بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سے اس کام کی بھلائی مانگتا ہے کہ اللہ اس کام کی جو بھلائی ہے، یعنی 2 کاموں میں جو بہتر ہے وہی ہم سے کروانا. اللہ کرنا کس کو ہے؟ ہماری کھوپڑی طے کرتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی طے کرتی ہے، لوگوں کے مشورے طے کرتے ہیں. اس کے بعد ہی جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کام ہمیں کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے. بھئی رشتہ دیکھ لیا، کر لیا، اور یہیں پر کرنا ہے. اس 102% کی یہ بات ہے. لیکن اس کے بعد استخارہ کیا اور استخارے کے اندر کالا بھوت آ گیا تو کیا چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے. استخارہ کرنے کے بعد بس اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ بس آگے تک سب خیر ہی خیر ہو. بس اس چیز کا نام ہے استخارہ. استخارہ یہ نکلے یا یہ نکلے، یہ ہو یا یہ ہو، اس چیز کا نام نہیں ہے استخارہ.
بس اللہ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ جو خیر کام ہو ہم سے وہی لے لیجئے گا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس میں استخارے کے متعلق، یعنی جیسے مثال کے طور پر شادی ہی کا معاملہ ہے تو استخارہ کب کرے؟ دیکھیے ارادے سے، یعنی استخارے کا طریقہ یہ نہیں کہ ارادہ بھی کر لو اور پھر برائے نام استخارہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی ایک جگہ پر رشتہ بھیجا یا ایک جگہ سے رشتہ آیا، اب اس کے متعلق دونوں پہلو ہمارے ذہن میں برابر ہے، اچھائی والے بھی برائی والے بھی، یا سب چیزیں برابر ہے، تو اب ایسا آدمی خالی اس ذہن ہے، یعنی اس کے دماغ کے اندر کوئی بھی چیز جمی ہوئی نہیں ہے بھئی یہ چیز ہے یا یہ چیز، تو بہتر یہ کہ ایسا آدمی چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، گھر کا کوئی، تو وہ استخارہ کر لے، تاکہ اس کے ذریعے سے فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ خیر والی چیز کے اوپر اس کے دل کو اطمینان سے جما دیں گے۔ ورنہ جس چیز کے دل میں، ذہن میں ایک بات جم ہی گئی ہے تو بعض مرتبہ وہ استخارے کے خلاف بھی کرتا ہے معاملہ، میں نے جیسے ابھی ذکر کیا۔ تو بس استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ بس یہ ایک دعا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ صرف اللہ سے خیر پر مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ ہماری بھلائی پر آپ مدد فرمائیے۔ بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو اللہ آپ بہتر بنا دیجئے۔ استخارے کا وقت، جیسے وقت میں بعض لوگ پوچھتے بھائی استخارے کا عمل میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے کرنا ہے۔ بھائی یہ ایک قسم کی دعا ہے جو اللہ سے مانگنی ہے، کس ایسے کام میں جو مباح ہے اور جائز ہے، ایسے کام جو جائز نہیں ہے، یا اسی طریقے سے شریعت کے کوئی کام ہے اس میں استخارہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی آوے اور یہ پوچھے مولانا مجھے عشاء کی نماز فرض پڑھنی ہے، میں استخارہ کروں، پھر جو دل میں آوے بھائی اس میں استخارہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے۔ کوئی آدمی ہے جو شراب بہت پیتا ہے، اب اس کو چھوڑنی ہے، تب وہ آ کے کہے کہ مجھے استخارہ میں دیکھو نہیں ذرا کہ آتی ہے شراب کہ نہیں آتی ہے، تو بھائی یہ چیز میں استخارہ نہیں ہے، جو ناجائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں استخارہ ایسی چیز میں جس میں دونوں پہلو برابر ہو، مباح جائز دونوں چیزیں برابر ہو۔ جیسے بھائی یہ رشتے ہی کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ بھائی اس میں دونوں چیزیں برابر ہے، بھائی کرنا نہ کرنا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو ایسی چیز کے اندر استخارہ کرے۔ اور استخارے کے اندر مختصر سا عمل ہے، ایک قسم کی دعا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی صورت پڑھے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، رات کو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اچھا یہ رات کو وہی لوگ کرتے جن کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ خواب میں آئے گا، جن کو دل میں ہوتا ہے کہ خواب میں آئے گا کہ کچھ نہ کچھ دکھنا چاہیے، بعض لوگوں کو مہینہ ہو جاتا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ دکھنے نہیں دکھنے کا کوئی ہے ہی نہیں اس میں مسئلہ۔ تو الغرض 2 رکعت نماز پڑھے، کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے اس طریقے سے، اور اس کے بعد استخارے کی دعا پنسورے میں مل جائے گی، یا دعاؤں کی کتاب کے اندر بھی وہ دعا مل جائے گی، اللہم انی استخیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ پوری دعا ہے۔ اس دعا کے اندر 2 جگہ پر حاضل امر حاضہ 2 جگہ پر آیا، وہاں پہنچ کر جس کام کے لیے استخارہ کرے اس کو ذہن میں رکھے کہ اللہ اس کام کے لیے استخارہ کر، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے، خیر مانگتا رہے، بس اس کے بعد جو دل میں آ رہا ہے وہ کام کر لے، بس یہ ہو گیا عمل استخارے کا۔ کون کرے؟ اچھا بعض لوگ تو مولانا کے کام ہے کہ آپ ہی کر دو نے، بس آپ ہی کر دو استخارہ۔ بھائی استخارے کے لیے بہتر وہ ہے وہ شخص کرے جو جس کے خود کا معاملہ ہو، جو خود صاحب معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے اس معاملے کا جو سب سے بڑا خیرخواہ ہو۔ اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ جتنی فکر کے ساتھ وہ کریں گے، جتنی بہتری کے ساتھ وہ دعا مانگیں گے، جتنی بہتری کے ساتھ وہ استخارہ کریں گے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کرے استخارے کو۔ بس استخارہ کرنے کا فائدہ ایک انسان کو یہ ہوگا، آخر میں یہ بات ذکر کروں کہ ایک انسان کو تسلی ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے ما خواب من استخارا ولا ندم من استشارا، جو استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ استخارہ کرنا جیسے ہوا، ایک آدمی نے استخارہ کیا، سارے رشتے کے پہلو بھی دیکھ لیے، اچھا ہے رشتہ، استخارہ کرنے کے بعد دل میں بات جم گئی یہیں پر کرنا ہے، اس کے بعد جا کر کئی دنوں کے بعد کوئی یہ بات کھلی یا کوئی چیز ایسی سامنے آئی جو بالکل غلط تھی، جس کی وجہ سے رشتہ توڑنا پڑا یا نہیں بنا معاملہ، تو
اب ایسی صورت کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا استخارے کا مطلب صرف ایک اللہ سے دعا ہے. بھائی اللہ نے جو آپ کے حق میں بہتر کیا، بھائی اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ناکام نہیں ہوگا. ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو مارکیٹ کے اندر ایک کاروبار شروع کرنا ہے، کپڑے کا کاروبار ہے مثال کے طور پر، اس کو بچوں کے کپڑے بیچنے ہیں مثال کے طور پر، لیکن وہ ابھی رات میں بیٹھا ہے، دل میں بات آئی، 2 لاکھ روپے لاکر میں پڑے، صبح میں گیا مارکیٹ سے خریدی کر کے دوسرے دن دکان کھول کے بیٹھ گیا. اب اس کو بعض لوگ آ رہے بیوقوف بھی بنا رہے ہیں، یا جہاں مال خریدنے کے لیے گیا ہے وہ اس سے بھی سستے دام میں مال خرید سکتا تھا، لیکن جلد بازی کے اندر اس نے کی اور وہ وہاں سے اور مہنگے داموں میں خرید کے آیا، اور یہاں آ کر بیچ رہا ہے تو وہ اتنی قیمت ہی نہیں مل رہی ہے، تو وہ 100 کے 60 کر رہا ہے. تو استخارہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو بعد میں ندامت نہیں ہوگی. جیسے یہی شخص اگر پوری مارکیٹ کی گراؤنڈ اس لوگوں کے جو ماہرین ہیں ان سے ملتا، بھائی یہ کام شروع کرنا ہے کیا کہتے ہو، تو کوئی اس سے مشورہ دیتا کہ بھئی آپ ایسے کریں، یا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا آپ اس چیز کو کر لیں، آپ مال یہاں سے خریدے. یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر اس کو نقصان ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اس کے سمجھ لیا ہوگا. لیکن جس نے کچھ نہیں سمجھا اور اس نے نقصان اگر اس نے کیا تو وہ کہے گا کہ اصل میں بھول میری ہے کہ میں نے سمجھا ہی نہیں اس کاروبار کو پہلے. استخارہ کرنے کا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ آخر میں اس کو ایک تسلی مل جائے گی کہ بھئی اللہ سے ہم نے دعا تو ضرور کر لی تھی. اور استخارہ نہ کرنے والا وہ اگر معاملہ نہیں ہوا تو اس کے دل میں ایک طرح کا ایک بات رہ جائے گی، کاش میں نے استخارہ کر لیا ہوتا تو شاید ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، استخارہ صرف ایک دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس میں خیر ڈال دیجیے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.